جو ایک آفتاب افریدی جج صاحب کا خاندان تھا، ایک لطیف لالا کی خاندان تھا، اور اس میں جو ہے نا عورتیں بچے بھی جو ہے نا وہ قتل ہوئے تھے۔ خون خرابے میں دشمنی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دونوں فریقین نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی ہم امن کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی خوشی کا موقع ہے، سالہ سال سے جو قبائلی معاشرے میں دشمنیاں چلتی ہیں، آج اس کا ایک خوبصورت منظر ہمیں لطیف لالا اور جج آفتاب مرحوم کے خاندانوں کے مابین جو صلح ہوئی ہے، اور انتہائی خوشی کا یہاں پر قبائل نے مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں پر ہم لطیف لالا کے صاحبزادے دانش آفریدی سے پہلے بات کریں گے۔ سر دانش صاحب، جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا، تقدیر میں جو لکھا تھا، نصیب میں جو لکھا تھا ہوا۔ آگے آپ کی کیا سوچ ہے اور اس صلح کے لیے کیسے یہ دونوں خاندان رضامند ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جب لطیف لالا کا قتل ہوا، بہت بے ایمانہ قتل تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا، جرگی والی بھی آ گئے، ہماری دوست جو ہیں، ہمارے جو قبیلے کے مشران ہیں، کہ بھئی مزید خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 5-6 مہینے ہمارے مذاکرات چلتے رہے، ان جرگہ دوستوں کے ذریعے، جو ممبران ہیں، رازق افریدی ہے، سینیٹر صاحب ہیں، دوسرے دوست ہیں، ساروں کے ذریعے ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، اور آخر کار دونوں فریقین اس پہ پہنچ گئے، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جس طرح خون خرابے میں دشمنی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دونوں فریقین نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی ہم امن کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس صلح کے لیے آپ کی خاندان کی اور دوسرے خاندان کی جو نوجوان نسل ہے، انہوں نے کتنا کردار ادا کیا؟ انہوں نے بھی بہت اچھا اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بڑوں کے فیصلے پہ امنا و صدقنا کہا ہے، اور انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں دونوں مل کر رہیں گے اور امن کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں پر ATC جج آفتاب آفریدی صاحب کے بھائی سعید ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ سعید صاحب، ایک تو بہت مبارک ہو آپ کو، کیا جذبات ہیں آپ کے، کیا احساسات ہیں؟ ایسا ہے نا کہ یہ ایک دشمنی چل رہی تھی دو خاندانوں کے درمیان، جو ایک آفتاب افریدی جج صاحب کا خاندان تھا، ایک لطیف لالا کی خاندان تھا، اور اس میں جو ہے نا عورتیں بچے بھی جو ہے نا وہ قتل ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ جو جرگے والے ہیں، جس میں امن سفیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رازق عمر جی، اور ان کے جو جتنے بھی ٹیم ہے، انہوں نے سر توڑ کوشش کی، اور سر توڑ کوشش کی وجہ سے جو ہے نا یہ فیصلہ اور یہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہوا، اور ہم نے جج صاحب نے یہ جو مخالف ہیں، ہم نے اس کو فی سبیل اللہ معاف کیا، کیونکہ ہمارے جو ہے نا قتل مقتل زیادہ تھے، تو اس وجہ ہم نے ان کو معاف کیا ہے سر، فی سبیل اللہ۔ قبائلی علاقے کو، قبائلی معاشرے کو کس طرح سنوارا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، یہ کوئی پہلی لڑائی نہیں ہے، یا کوئی پہلی صلح نہیں ہے۔ اس طرح کے صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ۔ کیسے نئی نسل اور تعلیم یافتہ نسل اس میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایسا ہے نا کہ ہر بندے کو خواہ وہ نوجوان ہو، اسی طرح کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ ایک پیغام جو ہے نا، امن کا پیغام، یہ ساری دنیا کو جاتے ہیں کہ اس طرح کے مسئلے جو ہے نا وہ جرگے کی وجہ سے وہ حل ہوتے ہیں۔ جی، اور مستقبل کے کیا عزائم ہیں دونوں خاندانوں کے؟ کچھ تو رابطہ ہوا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم پہلے بھی بھائی تھے، اور انشاءاللہ ہم بھائی رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس جرگے میں بہت ساری شخصیات نے کردار ادا کیا ہے اس صلح میں۔ ڈاکٹر نوران افریدی بھی یہاں پر موجود ہیں، انہی شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا، اور عبدالرازق آفریدی صاحب سے بھی میری کوشش ہوگی کہ آپ کی بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا دیکھتے ہیں آپ قبائلی علاقوں کا اور معاشرے کا مستقبل، آپ کیا دیکھتے ہیں اس صلح کی روشنی میں؟ دیکھیں، جہاں تک اس صلح کا تعلق ہے، ایک ہی خاندان ہے جس کو ہم پشتو میں ٹبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہی درشل ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی بلڈ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ انفارچونیٹلی جو واقعہ پیش آیا ہوا ہے، اس میں بہت جانی نقصان ہوا، مالی نقصان کو تو چھوڑ دے، جانی نقصان، لیکن اس میں جو کردار ہے، یہ کردار ان کے بڑوں نے، جیسے دانش صاحب نے ذکر کی، ایک مثالی کردار ادا کیا، اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا خاندان ہے۔ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر اس کے بعد بھی ہم اس طرف جائیں اور مزید خون خرابہ ہو جائے تو آخر کار پھر بھی ہم نے صلح کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں سارا کریڈٹ دانش صاحب کو، وکیل صاحب کو، جج صاحب کا جو بیٹا ہے
जज माजिद साहब को, इनको देता हूँ, क्योंकि उस वक्त जब तक आपके साथ फरीकेन हेल्प ना करे, जरगा अकेले कुछ ही नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में ये इन लोगों का बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, बहुत बड़ा पन है कि इन लोगों ने सोचा और एक अच्छा पैगाम पश्तून कौम को दे दिया कि इसके बाद जो है मेरे ख्याल में झगड़ों और लड़ाई दुश्मनी में खैर नहीं है, फ़ायदा जो है वो सुलह में है। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल राज़िक अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ, और सफ़ीर अमन का खिताब इनको दिया। ये तासु द सफ़ीर अमन खिताब तासु पखला जानते वर करे दे कना तासु तो कौम दर करे दे। زه به یو خبره وکم چې قوم خو څه کې چې ماته دا پته نه لګي چې په قوم کې هغه کم یو بچی و چې ماته د لقب را کړی دی او کم قوم را کړی دی، خو د همیشه دپاره د دوو کسانو صلح کړې ده، د دوو خاندانونو خیر هم غوښتی دی او مولیانو هم راته ویلي دي او په خپله د مشرانو نه هم دا اورېدلي چې الله ته خوښ عبادت چې کوم دی دا د مسلمان د دوو انسانانو په منځ کې روغه ده. اور تاسو څومره روغې جوړې کړې دي اوس؟ نو په دې کې به درته دروغجن شم ځکه چې دا ما خپل عبادت ګڼلی دی او بالکل دا ډېر محترم عبادت دی او عبادت څوک شماره نه کوي، خو بیا هم بهرحال تا تپوس وکړو د سلو نه کمې زیاتې داسې روغې به تر اوسه پورې شوي وي، خو ډېر د پښتنو داسې خاندانونه دي چې دشمني جوړه شي او بیا په ورورۍ باندې بدله شي، هغه په سکرین باندې څوک راوستل نه غواړي، نو ډېرې داسې روغې هم شوي دي چې هغه د کیمرې نه پټې دي. اوس فاټه انضمام شوی دی، یو طرف نه هم لکه په فیملی کې ججان، وکیلان، قانوندان، بل طرف نه هم همدا قسم سلسله ده، جرګه سیستم اوس هم مضبوط دی. نو جرګه سیستم خو د اول نه خلکو منلی دی، ځکه یې منلی دی چې موږ څومره تاریخ کتلی دی د عدالتونه های کورټ سپریم کورټ دا هم زما تر خیاله چې د جرګې نه وتلی دي، که تاریخ ته وګورئ د دنیا او بیا د دې دشمنۍ تاریخ که وګورئ سپریم کورټ پورې دا خبره لاړله، خو الله تعالی دغه دلته کې د وطن چې کوم پښتانه دي د کلي وطن روایتي خبره وه، هغه خلکو الله تعالی ورته وسیله کړلو، د هغې په مدد سره د دشمنی په ورورۍ باندې بدله شوه. تاسو تو مبارکباد، آپ دونوں خاندانوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ناظرین یہی ایک کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جس سے علاقے معاشرے ترقی کرتے ہیں. بہت شکریہ.